اعلان نبوت کے بعد حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی معیت میں جا رہے تھے۔ ہر طرف درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں۔ آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کی آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جب یہ آواز آئی نا درود و سلام کی، مولائے کائنات علی المرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ درود و سلام پڑھنے والا کون ہے؟ مجھے کوئی فرد بشر تو نظر نہیں آ رہا۔ آقا کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی آدم زاد نہیں، یہ صلاۃ و سلام کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں تو ہر طرف درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں۔ آقا یہ صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہے کون؟ حضور نے فرمایا، اے علی وہ دیکھو پہاڑ کی چوٹی پر جو پتھر رکھا ہے وہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا، اے علی یہ آج سے ہی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے کا یہ پڑھتا ہے اور میں مصطفیٰ سے جانتا اور پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے مولائے کائنات سے کیا فرمایا؟ اے علی وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو پتھر رکھا ہے، یار ذرا تصور فرمائیں، وہ پہاڑ تھے، ہزاروں پتھر، لاکھوں پتھر، اور اس پتھر کو حضور نے کیسے پہچان لیا جو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا تھا اور حضور پر درود و سلام پڑھ رہا تھا؟ میں تو یہی سمجھا ہوں سرکار نے مولائے کائنات کے توسط سے اپنے غلاموں کو پیغام دیا، میرے غلاموں تم جب بھی میرے ذکر پاک کی محفل میں آؤ صلاۃ و سلام پڑھو، میرا ذکر خیر کرو، میری یاد مناؤ، یہ نہ سوچا کرو سرکار جانتے ہیں یا نہیں، پہچانتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا میرے غلاموں آنکھیں بند کر کے ذکر کرتے جایا کرو، درود و سلام پڑھتے جایا کرو۔ جو مصطفیٰ پتھروں کو پہچانتا ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی پہچانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ہم تو اس مشرب کے لوگ ہیں، یہ اندیہ اور نظریہ بنا کے بیٹھا کرتا وہ کوئی ڈالٹا نبی ہوگا اور جسے اپنے غلاموں کی خبر نہ ہوگی، جسے اپنے غلاموں کا پتہ نہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انفاس العارفین کتاب کا نام ہے۔ آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ حضور کو عالم خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی صفت کی تجلی کو دیکھا تھا، جب دیکھنے کے بعد آئے نا واپس تو وہ حجاب کرنے لگے، پردہ کرنے لگے۔ آقا انہوں نے تو صفت کی تجلی کو دیکھا تھا کہ ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ کوئی دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا، آپ خود پردہ کرتے، حجاب کرتے، آپ نے صفت کو تو نہیں دیکھا، آپ نے تو رب کی ذات کو دیکھا ہے۔ آقا آپ تو پردہ نہیں فرماتے، آپ تو حجاب نہیں فرماتے، آپ کو تو ہر کوئی دیکھتا چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام عبد الرحیم جمالی مستورن، رب نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال دیے ہیں۔ فرما حضرت موسیٰ نے خدا کو دیکھا، اس وقت رب جلال میں تھا، جب میں نے دیکھا رب جمال میں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں دیکھا تو جلالی بن گئے۔ فرما کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، میں نے رب کو دیکھا جمال کی صورت میں تو میرا حسن جمال کی صورت اختیار کر۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کشفت تو جا بے جمال، فرما حضور کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، کشفت تو جا بے جمال ہی، اندھیری رات میں آئے رات روشن ہو جائے۔ ملا علی قاری نے لکھا حضور گلیوں سے گزرتے تھے، فرما رات کا وقت اندھیرا ہوتا تھا، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھرنے کی دیر ہوتی، آپ کی مسکراہٹ سے کرنیں نکلتی تو دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی، دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ شیخ سعدی اس سے پہلا مصرع کیا فرماتے ہیں؟ بلغ العلا بکمال، پہنچے بلندیوں کو اپنے کمال کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ۔ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں کوئی کہتا ہے شب معراج حضور کو جبرائیل لے گیا، کوئی کہتا ہے 70,000 نوری ملائکہ لے گئے، ارے کوئی کہتا ہے رف رف لے گیا، کوئی کہتا ہے براق لے گیا۔
سے پوچھو بلغ العلا بکمالہ، ارے نہ برات لے گیا، نہ رف رف لے گیا، نہ نوری ملائکہ لے گئے، نہ جبرائیل لے گیا، بلغ العلا بکمالہ۔ حضور اگر لامکان تک گئے ہیں واپس آئے ہیں، اپنے کمال سے گئے بھی ہیں، اپنے کمال سے واپس آئے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا عقیدہ رکھ تو ایسا رکھ، عاشقوں جیسا۔ فرما حضور اپنے کمال سے گئے بھی واپس آئے بھی، سر عرش گئے اور آئے محمد، کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا۔ اے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، تو ماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ محیط جانتے ہو نا، محیط دائرہ، کسی پرکار والے کے پاس جاؤ، جو انجینئر دائرہ بناتا ہے نا، وہ دائرہ جب لگا رہا ہو تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہاں سے شروع کیا کہاں پر ختم کیا، لیکن جب دائرہ لگا لیتا ہے پرکار کے ذریعے، دائرہ لگا لیتا ہے بنا لیتا ہے، اس کے بعد اگر اسے دیکھا جائے اور کوئی دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا ابتدا کہاں سے ہوئی دائرے کی، انتہا کہاں ہوئی، آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ناداں تو مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا اور انتہا تلاش کر رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، اور یہاں تو عقل کو پتا نہیں، یہاں تو جہتیں حیران ہیں، نہ دائیں کو پتا نہ بائیں کو پتا، نہ اوپر کو پتا نہ نیچے کو پتا، نہ آگے کو پتا نہ پیچھے کو پتا، جہات ستہ بھی حیران، عقل بھی حیران۔ فرما ہر کوئی ششدر ہے، ورطہ حیرت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مصطفیٰ کی ابتدا کیا انتہا کیا۔ فرما اگر حضور کا مقام سمجھنا ہے نا تو ذرا محیط الدائرہ کو دیکھ، جیسے اس کو لگا لینے کے بعد کوئی نہیں جانتا ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے۔ فرما مصطفیٰ کی ابتدا اور انتہا تلاش کرنے والے ناداں بے وقوف مر جائے گا۔ اس وادی میں قدم نہ رکھ، بس یہ عقیدہ بنا، دینے والا خدا جانتا ہے، یہ لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ اس لیے تو فرمایا نا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، وہ اندھے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ فرمایا حضور کی شان کو دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے نا، کوئی اس وجہ سے اندھے ہو گئے حضور کا مقام نہ سمجھ سکے، کوئی اس وجہ سے اندھے ہو گئے کہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہ لا سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات عرض کروں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک قصر نبوت تعمیر فرمایا۔ کیا قصر نبوت، نبوت کا محل، نبوت کا محل بنایا۔ حضور نے فرمایا نبوت کا محل مکمل فرما دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی، اسے خوبصورت بھی بنا دیا، حسین بھی بنا دیا، بڑا خوبصورت ہے، حسین ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں ایسا حسین و جمیل محل، کاش اس اینٹ کی جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا، یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی۔ غزالی زمان راضی دوران زیغم اسلام سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرتبہ کسی مرزائی سے مناظرہ ہو گیا، تو اس مرزائی نے کہا حضور غزالی زمان سے کہ چلو محل نبوت کا مکمل ہو گیا حضور کے آنے سے۔ حضور نے فرمایا اس محل کی ایک اینٹ والی جگہ جو خالی تھی، حضور نے فرمایا انا اللبنۃ انی صدقت موضع اللبنۃ، اس اینٹ کی جگہ کو میں نے پر کر دیا، میں نے بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں، میں کیا ہوں آخری نبی ہوں، میں نے اسے پر کر دیا۔ کہتے ہیں پلستر بھی تو ہوتا ہے عمارت کا، پھر رنگ روغن بھی ہوتا ہے، ہم مرزا صاحب کا پلستر کر دیں گے۔ حضور غزالی زمانے فرمایا سرکار کے لفظ ہیں، حضور کا ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا کہ رب نے اس محل کو اکملہ مکمل فرما دیا، اس کو مکمل
فرما دیا. اور مکان مکمل صرف اینٹیں لگانے سے نہیں ہوتا، ساتھ پلستر سے بھی ہوتا ہے. پھر اس نے کہا ہم مرزا صاحب کا چلو پلستر نہیں کر سکتے، ہم رنگ روغن کر دیں گے، چلو نبوت کے محل کے ساتھ تھوڑا سا تو ٹچ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا، رب نے آگے فرمایا وَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا، رب نے اس محل نبوت کو، قصر نبوت کو حسین بھی بنا دیا، جمیل بھی بنا دیا. اور حسین و جمیل عمارت کس سے ہوتی ہے؟ رنگ روغن سے ہوتی ہے. فرمایا نہ رنگ روغن کی حاجت ہے نہ پلستر کی حاجت ہے، رب نے محل نبوت کو مکمل کر دیا ہے. حضور نے فرمایا انا لبنۃ وانا خاتم النبیین، اب نبوت کے محل سے کوئی نبی باہر نہیں آ سکتا، کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. میں آخری ہوں، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے. اب ایمان سے بتانا، محل نبوت کی پہلی اینٹ حضرت آدم ہے، آخری اینٹ حضور کی ذات ہے. اور میں نے کہا حضور کا حسن و جمال دیکھو، حضور کے کمالات دیکھو. بولو ذرا سنیو، تم تو ماننے والے ہو. حضور کے معجزات، حضور کی عظمتیں، حضور کی شانیں، حضور کی رفتیں، حضور کا مقام. میں نے کہا پھر دیکھو بڑے حسین پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، پھر بڑے کمال والے پیغمبر حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، اتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں. آخر عید حضور. حضور جب آ گئے، حضور جب آ گئے، حضور کے بعد کسی گوبر اور پخانے سے بنی ہوئی اینٹ جسے انگریز نے بنایا کہ اس کی ہے حاجت کہ اس کو نبوت کے محل کے ساتھ ٹچ کیا جائے یا نبوت کے محل میں رکھا جائے. اور میں نے کہا بدبخت ہے جو مرزائی کو نبی مانتے ہیں، جو مرزا قادیانی کو کہتے ہیں معاذاللہ یہ نبی بن کے آیا. اور میں نے کہا حضور جیسے عظیم پیغمبر کے بعد کیا یہ گوبر و پخانے سے بنی اینٹ مرزا قادیانی کی، اس کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بولو یار محبت سے، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا، مثال ہے، ایک محاورہ ہے حضرت، نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا، نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا. اور مرزا قادیانی کو دیکھو تو صحیح، نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی عقل ہے. ہاں جی، ہے بھی کانا اور بھینگا. نبی جو ہوتا ہے وہ جسمانی عیب سے بھی پاک ہوتا ہے، روحانی عیب سے بھی پاک ہوتا ہے. نہ روحانی عیب نہ جسمانی عیب. میں نے کہا یہ جسمانی عیب سے بھی بھرا ہوا ہے اور روحانی عیب تو شمار ہی نہ کرنا. روحانی عیب تو بے شمار ہیں. اس لیے کہاں ابن مریم، کہتے میں عیسیٰ ہوں، وہ کہاں ابن مریم، کہاں گھسیٹی کے بیٹے، کہاں ابن مریم، ماں کا نام تھا گھسیٹی، کہاں ابن گھسیٹی اور کہاں ابن مریم. تو مقابلہ کرتا ہے حضرت عیسیٰ سے، پھر کہتا ہے میں احمد بن کے آیا. او بدبخت، تو کہاں، حضور کہاں؟ ہمارا نبی تو دل نشین ہے، ہمارا نبی تو محجبی ہے، ہمارا نبی تو بہتری ہے، ہمارا نبی تو اعلیٰ ترین ہے، ہمارا نبی تو صادق و امین ہے. لیکن مرزا لئی ہے، بیدی ہے، بدتری ہے، جہنم کا شوقی ہے، اور جس کے مرنے کی جگہ لیٹ رہی ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بولو اونچا یار. تاجدار ختم نبوت. اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق. حضور جیسا ہے نہیں کوئی. اور مرزا دیکھو جس کی کچھ بھی نہ شکل ہے نہ عقل ہے، مرتا کہاں ہے؟ لیٹرین میں. ہم کہتے ہیں یہ نبوت کا قانون ہے. نبوت کا قانون کیا ہے؟ نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے نہ وہیں اس کا مزار بنتا ہے، وہیں اس کا کیا بنتا ہے؟ مزار بنتا ہے. ہم نے کہا او مرزائیو، اگر تم مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو نا، پھر تمہیں قسم ہے تمہارے نبی کی، جہاں وہ مرا تھا ٹٹی خانے میں، اس کو واپس لاؤ. نہیں سمجھے بات ہو یار. ہم نے کہا اگر ہے نا نبی تمہارے بقول، پھر ٹٹی خانے میں واپس لاؤ. کیوں؟ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کا مزار بنتا ہے. پھر مرزا کی قبر کہیں اور نہیں، ٹٹی خانے میں. پتا چلے نا کہ واقعی پکا نبی ہے. توجہ آپ کی. بولو یار محبت کے ساتھ کیوں ڈھیلے ہو گئے؟ وہ
جو فرشتہ آتا تھا نا، مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ وہی لاتا ہے، نبیوں کے پاس تو جبرائیل آتا، آپ کے پاس کون سا آتا؟ اس نے کہا ٹیچی ٹیچی. کیا کہا؟ ٹیچی ٹیچی. میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے نا اس کا نام ہے ٹیچی ٹی. ہے توجہ؟ وہی کون سی آتی ہے؟ تو کہتا آئی لو یو. وہی کون سی آتی ہے؟ یہ نبی ہے. آئی لو یو، یہ میرے پاس وہی آتی ہے. کیوں ایسی وہی نہ آئے اور ایسا فرشتہ؟ نام بھی فرشتے کا انگریزی جائز ہے. جس کو انگریزوں نے نبی بنایا تو اس کا فرشتہ کوئی انگریزی ہو سکتا ہے نا، انگریزی ہو سکتا ہے. پھر وہی بھی انگریزی میں آئے گی. اللہ اکبر. یہ نبی ہے اور امتحان پٹواری کا دیا، فیل ہو گیا. نبی جو بنا جھوٹا وہ پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا. جو فرشتہ آتا ہے وہ مڈل بھی فیل ہے، وہ مڈل بھی فیل ہے. مرزا جی کہتے ہیں یہ مرزا جی دیکھو یہ پاکستان والے جو ہے نا یہ ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. یہ کہتے ہیں کلمہ نہ پڑھو، یہ کہتے ہیں اپنی مسجد کو مسجد نہ کہو، یہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، یہ ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں، یہ ہمیں سینے پہ کلمہ نہیں لگانے دیتے. ہم نے کہا مرزائیو پاکستان کا یہ آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی حضور کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ہمارا قرآن نہیں پڑھ سکتا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. تم کہتے ہو ہمیں کلمہ نہیں لگانے دیتے سینے پہ، ہم کہتے ہیں سینے پہ کلمہ بعد میں لگانا، پہلے اندر تو لگا دو. نہیں توجہ آپ کی، اور پہلے اندر تو کلمہ لگاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. سینے پہ کلمہ لگا لینا، لیکن پہلے شرط ہے کلمہ اندر لگاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کو ماننا تو دل سے مان، صرف ظاہر سے نہیں. جنہوں نے ظاہر کو دیکھا نا، ابو جہل قبر میں آیا، سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہتا ہے ہاں لا ادری میں تو نہیں جانتا. ابو لہب ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. عتبہ شیبہ ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. حالانکہ دیکھتے تو رہے نا ساری زندگی، پر جانتے کیوں نہیں؟ وہ جانتے اس لیے نہیں، انہوں نے دیکھا تھا اس آنکھ سے، اس سے سر والی آنکھ سے. اور میں نے کہا صدیاں بیت گئی، رب کعبہ کی قسم منکر نکیر آئے. احمد رضا خان سے سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. غزالی الزمان سے سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. غازی علم الدین شہید سے سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ممتاز قادری سے سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. انہوں نے کیا کہا؟ فرشتوں دیکھا تو نہیں ہے پر خدا کی قسم حسن و جمال سن کر ایسا شیدا ہو گیا تھا، ایسا عاشق ہو گیا تھا، ایسا فریفتہ ہو گیا تھا. میں تو ذکر پاک سن کر مچلتا تھا، حضور کے حسن سن کر میں تڑپتا تھا کہ کب حضور کے جلوے آئیں گے، کب چہرے مطلعہ کو دیکھوں گا، کب سرکار کا دیدار کروں گا. اور فرشتوں ہٹ جاؤ، جواب بعد میں لے لینا. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہاں سوال کا جواب بعد میں لینا، پہلے رج رج کے دیدار تو کر رہے. سبحان اللہ. میں نے کہا انہوں نے دیکھا تھا اس آنکھ سے، پر انہوں نے دیکھا ہے اس آنکھ سے. اس لیے حضور کے ساتھ یہ دل والا کنیکشن جو دل والا تعلق میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز الدباغ الابریز شریف تصوف کی بڑی چوٹی کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا. وہ فرماتے ہیں سرکار کے گنبد خضرا سے کرنیں نکلتی ہیں. کیا نکلتی ہیں؟ کرنیں. جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں نا، آپ تھوڑا سا کوئی لائٹ والی چیز رکھیں آپ کو سورج کی کرنیں ہر جگہ نظر آئیں گی. نظر آتی ہیں نا کرنیں سورج کی. فرمایا کہ حضور کے گنبد خضرا سے کرنیں نکلتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں؟ ہر عاشق کے دل کی طرف جاتی ہیں. یہ شیخ عبدالعزیز الدباغ نے لکھا. فرماتے ہیں اگر اس کرن کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، دل کا کنیکشن جوڑ لو. جب دل کا کنیکشن جڑ جائے گا تو پھر حضور کی ختم نبوت پر بھی کامل ایمان ہو جائے گا. حضرات گرامی پھر ایمان سے بتانا، یہ جو دروازہ ہے یہاں پر لکھ دیا جائے کہ اندر آنا منع ہے، اجازت نہیں ہے. اندر آنا منع ہے. اگر کوئی بندہ بغیر اجازت کے اندر آ جائے کیا خیال ہے؟ مجرم ٹھہرے گا کہ نہیں؟ مجرم ٹھہرے گا نا. ہم یہی کہتے ہیں سیاستدانوں سے، ہم یہ کہتے ہیں روشن خیالوں سے، ہم یہی کہتے ہیں سیکولرزم رکھنے والوں سے، اور مرزائیوں کے قادیانیوں کے بارے نرم گوشہ نہ رکھو. کہیں مصطفیٰ تمہیں متھے نہ لگائیں، کہیں حضور کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہو. کیوں؟ ہم نے کہا نبوت کے محل پر لکھا ہے لا نبی بعدی. سبحان اللہ.
اونچا میں کہ تیرے دروازے پر لکھا ہو اندر آنا منع ہے بغیر اجازت، اگر کوئی چلا آئے مجرم ٹھہرے. میں نے کہا نبوت کے محل پہ لکھا ہے لا نبی بعدی، اگر مرزا اس کی دیواریں پھلانگ کے اندر چلا جائے اور دعویٰ کرے میں نبی ہوں، میں نے کہا وہ نبوت کا غدار نہیں، وہ سزا کا مستحق نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سچا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ اہل سنت زندہ. آپ کی انتظار. وعلیکم السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے. اب میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بس آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت کا خطاب دل نواز انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا حضور کے گنبد خضرا سے کیا نکلتی ہیں؟ کرنیں، ہر عاشق کے دل تک پہنچتی ہیں. ان کرنوں کو بحال رکھنا چاہتے ہو نا تو حضور کے ذکر کی مجالس سجایا کرو، حضور کے ذکر کی محافل میں آیا کرو. اصل کنیکشن جو دل کا ہے قبول بھی یہی ہے. ہجرت کی رات میر عبد البیت بلگرامی نے لکھا 40 کافر حضور کے گھر کے باہر کھڑے تھے لیکن کوئی کافر نہ دیکھ سکا. حضور جب صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے نا، حضرت ابو بکر باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے. حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کس نے بتایا، تجھے خبر کیسے ہوئی؟ عرض کیا آقا یار میرے گھر آئے مجھے پتہ بھی نہ ہو. حضرت صدیق نے کہا آقا میں نے سر کی آنکھ سے نہیں، میں نے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ہوت محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، شیطانی شریف آپ کا مزار ہے. آج خواجگان کو لوگ جانتے ہیں پتہ نہیں کسی اور تعارف سے، لیکن ہم نے تو یہ تعارف پڑھا ہے. 40 سال جنہوں نے شیطانی میں حضور کی حدیث پڑھائی ہے. عباسیہ، جامعہ عباسیہ جو نواب صاحب کا ادارہ تھا، وہاں کا شیخ الجامعہ وائس چانسلر وہ آ کر حضرت خواجہ ہوت محمد صاحب کے پاس بیٹھتا اور علم کا تکرار کرتا تھا. میں نے کہا یار علمی مقام اتنا اونچا ہے اور آج ہم نے پتہ نہیں اپنے بزرگوں کو کیا سمجھ لیا، کیسا تعارف کرا رہے ہیں. حضرت سخی شہباز بلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے 2 جامعہ تھے، ایک طریقت کا ایک شریعت کا. طریقت کے ادارے اور جامعہ کے بڑے صدر مدرس کا نام حضرت سخی شہباز بلندر ہے. کسی نے آپ کو بتایا آج تک؟ بس ہم نے ڈھول ڈھمکوں سے تعارف کرایا نا اپنے بزرگوں کا. حضرت خواجہ ہوت محمد رحمت اللہ علیہ مرید تھا، آپ اس علاقے میں جاتے، وہ آنکھوں سے نبینا تھے، حافظ صاحب تھے، بڑے ولی کامل تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ شیر بھی ان کے قدموں میں لوگوں نے جھکتا دیکھا ہے. شیر لوگ آتے ان کی مسجد میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ڈر کر بھاگ جاتے، کہتے یہ کیا ہو گیا، کسی نے حافظ صاحب کو قتل کر دیا. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد جب آتے نا دیکھتے تو حافظ صاحب یا نماز پڑھ رہے ہوتے یا قرآن پڑھ رہے ہوتے. جن کی عشق مصطفیٰ میں یہ حالت تھی، فرماتے ہیں ان کا پیر حضرت خواجہ ہوت محمد جب شیطانی سے چلتے اور ان کے گھر والی روڈ پہ آتے، وہ نابینا تھے آنکھوں سے، کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہتے عبد الرحمن جی بابا مجھے لے چلو نا روڈ پر. کیوں بابا کیا وجہ ہے؟ کہ میرا پیر آ رہا ہے. کہ تجھے کس نے بتایا؟ کوئی قاصد تو نہیں آیا؟ فرما ہاں کوئی قاصد نہیں آیا لیکن مجھے خوشبو آئی ہے کہ میرا پیر آ رہا ہے. پیر آ رہا ہے. فرما بیٹا عبد الرحمن لے کر روڈ پہ آتا. جب روڈ پہ پہنچتے نا تو کیا دیکھتے کہ ادھر حافظ صاحب روڈ پہ پہنچ رہے ہوتے، ادھر حضرت خواجہ ہوت محمد کی سواری بھی ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ. میں نے کہا یار یہ تو غلاموں کی شان ہے. دل کا کنیکشن جوڑنا، دل کا تعلق جوڑنا تاکہ پتا چلے. اور میں نے کہا تو کہتا ہے زندہ ہوتے تو نظر آتے، یہ سنی کہتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ارے کیا حضور آتے ہیں؟ اور نادانو کہتے زندہ ہوتے تو آتے. اور میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتے تیری آنکھ کا قصور ہے، ورنہ جنہیں نظر آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس صورت روح میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. اور میں نے کہا
جنہیں نظر آئے وہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں نے کہا اگر خواجہ ہوت محمد کا مرید دل کی آنکھ سے، اور سر کی آنکھیں تو ہیں نہیں، نابینا ہے، دل کی آنکھ سے پیر کو دیکھ لیتا ہے۔ میں نے کہا احمد رضا، میرے علی، اویسے کرنی، خواجہ غلام فرید آقا کو دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرما الیوم بصر حدید میں، ہر وقت یار تحدید میں، کھلی قلب عشق کلید میں، تھے کجڑے راز پدید۔ ہر وقت یار تحدید میں، بیٹھے چاچڑا میں ہیں، چاچڑا مانگ مدینہ جس سے کوٹ بٹھن بیت اللہ، اللہ اکبر، بیٹھے سرزمین چاچڑا میں ہیں، نگاہ گنبد خضرا پہ حضور کے چہرے پر دعا پہ لگی۔ حضرت گرامی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، دل کا کنیکشن جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔